یہ پروگرام ہم لے کے آئے خاص آپ کے عید کے دن کو چار چاند لگانے کے لیے اور مزید رنگ بڑھانے کے لیے ہم آپ کو اس شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس کے ہاتھ میں پورے کراچی کا کہتے ہیں نا انتظام ہے اور نظام ہے، جنہیں ہم میئر کراچی کے نام سے جانتے ہیں اور بڑی مشکل جاب ہے. We have in the studio with us مرتضی وہاب صاحب. Sir, thank you very much and عید مبارک. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میری طرف سے عید مبارک. تو یہ بتائیں، آج تو بڑا مصروف دن، آج بھی ہوتا ہے عید کا دن یا عید کے دن میئر کراچی کی چھٹی ہوتی ہے؟ چھٹی جو ہے اس اسائنمنٹ کی کبھی نہیں ہوتی. یہ اس کا پلس پوائنٹ بھی ہے اور اس کا نیگیٹو پوائنٹ بھی ہے کہ آپ فارغ نہیں ہوتے. آج کا دن تو ایکچولی آپ کا صبح سویرے سٹارٹ ہو جاتا ہے، بیکاز آپ عید کی نماز کا جو ایک کراچی کا سب سے بڑا اجتماع سرکاری اجتماع جو ہوتا ہے وہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اس کو آرگنائز کرتی ہے بارادری میں، تو اس سے سٹارٹ ہوتا ہے صبح 8 بجے سے، اور اس کے بعد پھر لوگوں سے ملنا ملانا اور تمام چیزیں. لیکن ہاں سرکاری مصروفیات نسبتاً کم ہوتی ہیں، گھریلو مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں. تو بینگ اے میئر اب آپ کی کیا یہ عادت تو نہیں بن گئی کہ جہاں بھی جانا بس ہر چیز کو ایسے 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 مانیٹر کرنا کہ کہاں کیا خراب ہے کہاں کیا صحیح ہے؟ گھر کے علاوہ گھر پہ سوال آپ کی نہیں چلتی؟ گھر میں نہیں چلتی. تو گھر میں چلتی کس کی؟ بھابھی کی؟ نیچرلی بیگم صاحبہ کی بھی چلتی ہے، بیٹی کی بھی چلتی ہے. آل دی ویمن ان دی فیملی. ماشاءاللہ. سر اب گھر میں کس چیز کی فرمائش کرتے ہیں خاص طور پر اس طرح کے موقعوں پہ؟ عید آ گئی تو کیا فیوریٹ ڈش ہے آپ کی؟ یار ہم صبح سارے بھائی کازنز ماموں وغیرہ ناشتہ ساتھ کرتے ہیں نماز کے بعد، تو اس میں ہم وہ جو کون سے پراٹھے ہوتے ہیں وہ لچھے والے. اچھا. وہ پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھاتے ہیں، گھر کا آملیٹ اور چھولے وغیرہ اس کے ساتھ. تو دن اس طرح ہم سٹارٹ کرتے ہیں، دم کا قیمہ وغیرہ ہوتا ہے. تو آپ تو بڑی ٹف جاب ہے آپ کی. ظاہر ہے آپ بلاول صاحب کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کا پورے ملک میں ہی اکثر ان کے ساتھ آنا جانا ہوتا ہے. کراچی کے کھانے کہا جاتا ہے، چلے ہم تو بینگ کراچی آئٹس ہم تھوڑا سا باعث ہوں گے، ہمیں لگتا ہے یہاں کے کھانے اچھے ہیں، لیکن اگر ہم آبجیکٹیولی بات کریں دیگر شہروں کے مقابلے میں یہاں کے کھانے کیسے ہیں؟ دیکھ کھانے میں سمجھتا ہوں کھانے کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہر جگہ اچھے ہوتے ہیں، اور آپ کو انسیت نیچرلی اس جگہ کی ہوتی ہے جہاں کے آپ شہری ہوتے ہیں، تو آبجیکٹیو ہونا بڑا مشکل ہے. لیکن چونکہ کھانا کھانے کا شوقین ہوں، جہاں اچھا کھانا ملے اس کھانے کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. پیسے دیتے ہیں وہاں پہ؟ وہ کہتے ہیں دکاندار نہیں جی آپ تو سر آپ رہنے دیں. یہ کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ پیسے دیے جائیں، اور اگر کوئی دکاندار مہربانی کرے اور پیسے نہ لے تو پھر کسی اور طریقے سے پیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں. عید کے حوالے سے بتائیں سر، عیدی ملتی ہے آپ کو کہ دیتے ہیں؟ یار یہ بڑا نقصان ہو گیا اب. اچھا. عیدی دینی پڑتی ہے نیچرلی، گھر والوں کو دیتے ہیں، چھوٹے بہن بھائیوں کو، بچوں کو دیتے ہیں. عیدی ملتی بھی ہے، میرے ماموں خالہ کراچی میں ہیں تو ان سے ملتی ہے، میرے ساس سسر سے عیدی ملتی ہے، بٹ عیدی بڑی لمیٹڈ، اب کم لوگوں سے ملتی ہے. بچپن کی عیدیں کیسی ہوتی تھیں؟ بچپن کی عیدوں کی سب سے خاص بات ہی عیدی تھی. وہ ایکسائٹمنٹ تھی کہ یار صبح عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے اور وہ کڑک نوٹ ملیں گے. کڑک نوٹ ہمارے لے کے آئے ہیں آپ؟ عیدی تو ہماری بھی بنتی ہے نا. ویسے صبح سے ابھی تک کسی نے عیدی نہیں دی ہمیں. صدف کیا بات کریں آپ، گھر والوں نے نہیں دی نا؟ گھر سے تو دور بیٹھے ہیں نا، تو اس لیے عیدی چاہیے. کسی نے شیر قورمہ کھلا دیا، کسی نے گانا سنا دیا. آپ میرے گھر آتے نا تو میں آپ کو شیر قورمہ بھی کھلاتا اور میں آپ کو کھانا وانا کھلاتا. لیکن چلیں آپ مجھ سے عمر میں چھوٹے ہیں اور آپ بھی چھوٹے ہیں، تو کیوں نہ میں آپ کو. ارے واہ بھائی، میئر کراچی سے تھینک یو سو مچ. عید مبارک. عید مبارک اینڈ تھینک یو سر. اچھا میں اب اس میں لکھے ایک کراچی والا جو میں نے بڑے بوڑھوں سے سیکھا نا کہ عیدی جب ملتی ہے تھینک یو نہیں کہتے ہیں، سلام کرنا چاہیے. سلام کرنا چاہیے. میں نے جو سیکھا ہے مطلب ہم سر عید مبارک اینڈ تھینک یو. یہی ثبوت ہے کہ آپ پورے کراچی کے میئر ہیں. دیکھیں میں گھر سے دور تھا، اپنے فیملی سے دور تھا، اور انہوں نے میرے ساتھ کتنا دیکھیں مجھے عیدی دی. کتنی خراب دلی سے انہوں نے عیدی دی. ہم تو 100-200 نوٹ سمجھ رہے تھے. ماشاءاللہ بھائی، تھینک یو سو مچ. ہم نے آپ کو بڑا لائیولی بھی دیکھا ہے، بلکہ ٹائم مجھے بتا رہے تھے کہ ایک جگہ آپ اسپورٹس فیسٹیول تھا، کیا تھا جہاں پہ آپ تھوڑے سے ڈانس موو بھی کر رہے تھے، گروو کر رہے تھے آپ. تو ہمیں لگتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ ہے تھوڑا موسیقی کے اندر بھی کچھ. کیا کس کو سنتے ہیں؟ اچھی موسیقی کو سنتا ہوں، چاہے وہ انگلش ہو، اردو ہو. قوالی سنتا ہوں. کس کی قوالی؟ آبویسلی امجد صابری سب سے زیادہ، کیونکہ مجھے ان کی جو پرفارمنسز تھیں وہ بڑی لوکلائز، ہم جس طرح کراچی والے ہیں نا وہ مذاق مستی والی لائیولی پرفارمنسز وہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے.
نصرت صاحب ہو گئے, راحت فتح علی خان ہو گئے. کچھ پلیز کچھ گنگنا دیں. آج دیکھیں آپ, اب ہمیں تو عیدی مل گئی ہے, انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ غلطی مجھ سے آپ ٹی وی بنا کر ہے. تو کوئی ہمیں شعر سنا دیں. کچھ لوگ تمہیں سمجھائیں گے, وہ تم کو خوف دلائیں گے, جو ہے وہ بھی کھو سکتا ہے, کچھ اور یہاں ہو سکتا ہے, کچھ اور تو اکثر ہوتا ہے, پر تم جس لمحے میں زندہ ہو وہ لمحہ تم سے زندہ ہے. یہ وقت نہیں پھر آئے گا, تم اپنی کرنی کر گزرو, جو ہوگا دیکھا جائے. ارے کیا بات ہے. واہ 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 واہ. اچھا, بلاول صاحب سے عید پہ ملاقات ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ تو چھوٹے ہیں آپ سے عمر میں, لیکن عیدی وغیرہ کا سلسلہ وہاں سے کچھ ہوتا ہے؟ زرداری صاحب, بلاول صاحب ہنس رہے ہیں آپ. چھوٹے سے تو عیدی آپ لے نہیں سکتے, اور عید کے دن بلاول صاحب جو ہیں وہ لاڑکانہ میں اپنے حلقے میں جہاں ان کے نانا ان کی والدہ دفن ہے, گھڑی خدا بخش بھٹو میں ہوتے ہیں وہ. اس کے بعد وہ پھر کراچی تشریف لاتے ہیں, پھر کراچی میں ان سے ملاقات ہوتی ہے. اور آصف زرداری صاحب صدر مملکت ہے تو وہ بھی پھر اپنی ان مصروفیات میں انوالو ہوتے ہیں. فریال صاحبہ سے مجھے یہ شرف ملا ہے کہ ان سے عیدی مجھے ملی ہے. بالکل. ٹورڈز دی اینڈ آپ کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ ٹائم نکالا, عید کے دن آپ ہمارے شو میں آئے, عید کے شو کو آپ نے 4 چاند لگائے. کوئی میسج عید کے دن آپ کراچی والوں کو اور شہریوں کو دینا چاہیں تو ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے. بس سب کو عید مبارک, خوش رہیں, مسکراتے رہیں, خود بھی خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رکھیں. اس شہر کو اون کریں, شہر کی مالکی کریں. یہ شہر بہت شاندار, بہت پیارا شہر ہے. ہم لوگ بھی بہت پیارے ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں ایک ڈسکنیکٹ آ گیا ہے. تو اس ڈسکنیکٹ کو ختم کرنے کی ضرورت ہے, دوریوں کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. لوگوں کو اپنائیں, شہر کو اپنائیں. شہر سے بہتر شاندار جگہ کوئی اور نہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ. واٹ اے ونڈرفل میسج, اینڈ عید مبارک ٹو یو اگین. عید مبارک. اینڈ وی آر ہوپنگ کہ آپ یہ پروگرام انجوائے کر رہے ہوں گے. یہ پروگرام ہم لے کے آئے خاص آپ کے عید کے دن کو 4 چاند لگانے کے لیے اور مزید رنگ بڑھانے کے لیے. رنگ بڑھانے کے لیے ہم نے بھی تیاری کی ہے, اور عید پہ بھرپور تیاری ہوتی ہے. اور بھائی آج کے دن سب کو ٹپس چاہیے کہ بھائی کیسے چیزوں کو رکھیں مہمانوں کے سامنے. جی ساری چیزیں رکھنی بھی ہیں اور تیار بھی رہنا ہے. تو ہم نے دعوت دی ہے, آج ہمارے ساتھ بیوٹیشین موجود ہے. بالکل. اینڈ تھینک یو ویری مچ بینش پرویز فار joining us in the عید studio. مبارک. عید مبارک to you too. بینش, اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اب کچن میں کام کرنا ہے, رمضان تو خیر گزر گئے, اور کراچی میں جو ویدر ہے اس نے تو بھائی ہمیں بڑا دھوکہ دیا. ہم تو سمجھ رہے تھے یہ رمضان ہمارا بڑا اچھا گزرے گا, لیکن پارا تو بہت اوپر گیا. اب کچن میں ہیٹ ہے, میک اپ بھی ہوا ہوا ہے, پسینے بھی آ رہے ہیں, تو کیسے کیا میک اپ کی وہ ٹپس ہیں جس سے میک اپ انٹیکٹ رہے؟ سب سے پہلے تو میں خواتین کو یہ ٹپ دوں گی کہ اپنا پری فوڈ پریپریشن کر لیں, بیکاز دیٹ ہیلپس اے لاٹ فرام میلٹنگ ڈاؤن یور میک اپ. جہاں تک بیس کا تعلق ہے, کوشش کریں تھن لیئر لگائیں, بیکاز جتنی تھن لیئر ہوگی وہ میلٹ ڈاؤن نہیں ہوگی. پلس یہ کہ آپ اس کو پاؤڈر سے اچھا سا بیک کر لیں اگر آپ کر رہے ہیں تو. سو بیکنگ کی وجہ سے ہمیں بتا دیں کہ جب ہم میک اپ میں بیکنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے کیا, کچھ لوگوں کو نہیں کیا ہے. اچھا, بیکنگ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا پرائمر لگا لیا, اس کے بعد آپ نے اپنا لکوڈ فاؤنڈیشن لگا لیا, پھر آپ ایک ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر سے, ایک پاؤڈر پف الگ آتا ہے, بیوٹی بلینڈر الگ ہوتا ہے. آپ پاؤڈر پف سے لے کے آپ اپنے پورے فاؤنڈیشن کو ٹرانسلوسنٹ پاؤڈر سے لاک کریں, اور جب آپ اس کو لاک کر رہے ہیں تو آپ ایسے ڈیپ کر کے, ہاں جب آپ اس کو لاک کر رہے ہیں تو آپ کے پاؤڈر کا اماؤنٹ زیادہ ہونا چاہیے. لائک یو آر ایکچولی پوٹنگ دا پاؤڈر آن یور فیس, اور اس پاؤڈر کو آپ رہنے دیں تھوڑی دیر. دیٹ از کالڈ بیکنگ. آپ اس کو ہٹائیں نا, وہ تھوڑا سا ایکسیسو اماؤنٹ ہو وہ لگا رہے جب تک آپ اپنا آئی میک اپ کریں. اور پھر اس کے بعد ایک بڑا سا برش ہوتا ہے جو پاؤڈر برش ہوتا ہے, اس کو آپ لے کے اس کو جب ہٹائیں گے تو ایکسٹرا پاؤڈر سارا گر جائے گا, اور جتنا اسکن نے ابزارب کرنا ہوگا آپ کے فاؤنڈیشن کو لاک کرنے کے لیے جتنے اماؤنٹ کے پروڈکٹ کی نیڈ ہوگی وہ آپ کے بالوں وہ فیس کو بیک کر کے اسکن کو لاک کرے. فنش میک اپ کی تو اب آپ نے بات بتا دی کہ گرمی میں آپ کیسے میک اپ اپنا لاک کریں, بیکنگ شیکنگ. آئی ہیو نو آئیڈیا اباؤٹ اٹ. I know, you must be wondering کیا باتیں ہو رہی ہیں, کون سی بیکنگ ہوتی ہے, منہ پہ کون سی بیکنگ ہوتی ہے. بٹ اب یہ بھی بتا دیں کہ ہیئر اسٹائل کے حوالے سے کچھ کیا ہیئر اسٹائل, آئی تھنک دس ایئر مور آف اے ٹائڈ اپ ہیئر اسٹائل زیادہ ان ہیں. جیل بیگس ہیں, سینٹر پارٹنگ کر کے, پونی ہے, لو پونی ہے, ہائی پونی ہے, بنز ہیں. اچھا, تو اب جیسے یہ تو میزبان ہیں ہم, تو ظاہر آپ نے ہمیں اس حوالے سے ٹپس ہیں, لیکن ایز اے گیسٹ ہم جا رہے ہیں, مہمان جا رہے ہیں, کسی کے گھر جا رہے ہیں, تو پھر کس طرح کا آج کل ٹرینڈ ہے, کیسے ہیئر اسٹائل رکھیں, کیا میک اپ کریں؟ دیکھیں, اٹ آل ڈپینڈس آن یور اٹائر. سو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عید پہ اگر آپ 5 گھر ملنے جا رہے ہیں
تو کوشش یہ کریں کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا اپنا ایک ٹریول بیگ بنا لیں. یہ سب سے بڑی ٹپ ہے جو کہ یوزلی لوگ کرتے نہیں ہیں اور پھر وہ راستے میں ایک گھر سے دوسرے گھر تک جاتے جاتے وہ اتنے میلٹ ہو جاتے ہیں. آپ کیپ اے اسمال میک اپ پاؤچ جس میں آپ کا پاؤڈر ہو, تھوڑا سا لپسٹک ٹچ اپ ہو, بلش آن ٹچ اپ ہو. تو یہ 2-4 چیزیں اگر آپ گاڑی میں ایک ٹریول بیگ بنا کے رکھ لیں گے تو آپ جب 5ویں گھر تک پہنچیں گے تو آپ بے حال نہیں ہوں گے. ہاں یہ بڑی آپ نے اچھی ٹپس. ہم سمجھتے ہیں جی ہم جیسے آفس میں آنا ہے تو ہی ہم نے لے کر آنا ہے, لیکن آپ نے کہا ایز اے گیسٹ اگر آپ نے جانا ہے 3-4 جگہ تو پھر یہ بیگ میں اس لیے کیونکہ میں گھر میں بڑی ہوں نا تو مجھے سارے گھروں پہ ابا کے ساتھ حاضری لگانی ہوتی ہے, تو آئی نو دا ڈرل. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ بنش. آپ نے عیدی کے طور پر ہمیں جو ٹپس دیے نا یہ بہت امیزنگ. میری عیدی آپ کی عیدی سائم سے عیدی لیں آپ, بہت سارے لوگ جمع ہو گئے سائم کے پاس. تھینک یو سو مچ بنش.